انہی لوگوں کے جن کو آج اون کر رہے ہیں ان کے لیے تو بولا تھا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں سارے، یہ تو کرمنل ہیں سارے، یہ تو جو اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے انڈیا، وہاں سے راک ایجنٹ بن کے آ گئے۔ حق کی جنگ کو شروع کرنے کے لیے اس باطل قوت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جس جگر اور حوصلے کی ضرورت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 مارچ کو ہم نے دیکھا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ 3 مارچ سے اب تک گزشتہ 12 دنوں سے نہ صرف کراچی کی سیاست بلکہ پاکستانی سیاست کا جو منظرنامہ ہے اس پر چھائے رہنے والے مصطفیٰ کمال کے کمالات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ وہ متحدہ قومی موومنٹ جس کو ناقابل تقسیم بھی سمجھا جاتا تھا، اس ناقابل تقسیم جماعت کو مصطفیٰ کمال نے کسی حد تک تو تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ متحدہ قومی موومنٹ جس کو ناقابل شکست بھی سمجھا جاتا رہا ہے، کراچی اور حیدرآباد میرپور خاص یعنی اربن سندھ کے علاقوں میں، کیا مصطفیٰ کمال ناقابل شکست متحدہ قومی موومنٹ کو انتخابی مارکے میں یعنی عام انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں 2018 میں، کیا اس میں قابل شکست جماعت بنانے جا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے برعکس جو مصطفیٰ کمال کی پارٹی ہوگی یہ اردو بولنے والوں یا مہاجر کے مینڈیٹ سے باہر نکل کے اور اس نیریٹو سے باہر نکل کر شاید ملک گیر جماعت بننے جا رہی ہے۔ اور اگر یہ ملک گیر جماعت بنتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ کتنا بڑا سیاسی خطرہ ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو آنریبل پیرل موجود ہے آپ سے تعارف کروا میاں عبد المنان صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز، نواب علی وسان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے، اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شاہین صباحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے واشنگٹن ڈی سی سے۔ ایک شارٹ کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم جی۔ میاں منان صاحب سے آغاز کرتے ہیں ذرا۔ جو رضا ہارون صاحب نے آج کہا کہ ایم کیو ایم میں صرف جو 3 چیزیں باقی رہ گئی ہیں، یعنی ان کے بقول شاید مینڈیٹ اس طرح سے باقی نہیں ہے، شاید کرزما اس طرح سے باقی نہیں ہے الطاف حسین صاحب کا، شاید سپورٹ اس طرح سے باقی نہیں ہے، لوگوں کے اندر ہمدردی اس طرح سے باقی نہیں ہے۔ 3 چیزیں باقی رہ گئی ہیں ایم کیو ایم کے اندر، ایک غرور، ایک سرور اور ایک انا۔ تو میاں صاحب کیا ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے؟ صرف یہ 3 چیزیں باقی ہیں ایم کیو ایم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں چونکہ پولیٹیکل ورکر ہوں اور کافی برا وقت باقی پارٹیوں کے بھی آیا، ہم پہ بھی آیا، پیپلز پارٹی پہ بھی آیا، لیکن پارٹیوں کی بنیاد اور اساس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان چیزوں سے اتنا گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ 12 اکتوبر کے بندے توڑ کے لا رہے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں گھبرانے والی بات؟ میری سن لینا، 12 اکتوبر 99 کو جب مشرف صاحب آئے تو ہم 2/3 اکثریت تھے، اور صرف 17 راتوں میں اللہ کے فضل سے کوئی 100 کے قریب ممبران جا چکے تھے۔ نون سے کاف بن گئی جی، نون سے کاف بن گئی اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، اور کاف کا وہ نظر ہی نہیں آ رہی، وہ کاف کیونکہ وہ ساری ماشاءاللہ دوبارہ نون بن گئی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، میرے بھائی نواب علی وسان بیٹھے ہیں، ہمیں پولیٹیکل میچورٹی ہونی چاہیے۔ ہم ایک پارٹی میں گئے ہیں، وہاں ہم نے اپنی لیڈرشپ کو دیکھا ہے، پارٹی کے پروگرام کو دیکھا ہے، پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھا ہے، اور آپ کو 2-4 سال بعد نظر آتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑی گڑبڑ ہے، تو بھائی آپ نے پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا۔ ہم نے تو خیر عمر گزار دی، جہاں سے شروع کیا وہاں ہی کھڑے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اچھے برے وقت پارٹیاں پہ آتے رہتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن میں بھی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ کل جو پارٹی حکومت میں تھی آج اپوزیشن میں ہے، کل کو پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں اگر یہاں ایک بھائی ہمارے ایم کیو ایم کو بھی بیٹھے ہوتے تو پھر ایم کیو ایم تو اس موضوع پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں، ہم نے بڑی کوشش کی ہے ان کو شامل کرنے کی۔ اعجاز چودھری صاحب، ایک جو دلچسپ بات بھی ہے، یہ شاید اس کو جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ میں سیاسی ورکر ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اس طرح سے ختم نہیں ہوتی، اس طرح سے میں بھی چونکہ ایک ڈیموکریٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے لیے بڑا اچھا ہے کہ ایک جماعت اگر نئی سامنے آ رہی ہے اور ہیلدی کمپٹیشن ہوگا، ٹھہرے ہوئے پانی میں جس طرح سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس طرح سے سیاسی نظام بھی بدبودار ہو جاتا ہے اگر اس میں ٹھہراؤ آ جائے۔
تو یہ جماعت اگر ملک گیر جماعت بن کر سامنے آتی ہے، جس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اردو سپیکنگ یا وہ مہاجر والی بات نہیں کریں گے، اب جس طرح سے مہاجر قومی موومنٹ تھی یا متحدہ قومی موومنٹ، تو یہ تھریٹ تو ہوگا پھر تحریک انصاف کے لیے بھی؟ جی بہت شکریہ امیر عباس. کسی بھی سیاسی جماعت کا جو پاکستانیت کے اوپر یقین رکھتی ہو، کم از کم میں تو کھلے دل سے اس کا خیر مقدم کروں گا، وہ بنے اور جمہوری روایت کی مطابق بنے. کوئی ڈائنیسٹی پالیٹکس پہ بلیو نہ کرتی ہو تو میں اس کو پوری طرح خوش آمدید کہوں گا. لیکن جن احباب کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یعنی ایگزیکٹ کسی نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے پہلے بات ہوگی کہ وہ 25 برس 27 برس 30 برس ایک ایسی جماعت کے اندر رہے جو 25 سال سے ہی مختلف قسم کے جرائم کے اندر ملوث ہے، ان کے بتانے کے مطابق. صحیح. چنانچہ اس بات کا پاکستانی قوم کو اور ریاست کے اداروں کو فرق کرنا ہوگا کہ یہ جمہوری جماعت ہے یا یہ جمہوری لیڈر ہیں یا یہ یعنی وہ لوگ ہیں کہ کسی کے جرم کے شریک ہیں. یہ وعدہ معاف گواہ ہیں، اور وعدہ معاف گواہ جو ہوتا ہے اپروور، اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ سچائی بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اصل جو جرم کا محرک اور وجہ ہوتا ہے اس کو سزا مل جاتی ہے. ٹھیک، اس کا ایک پہلو یہ ہے، میں اس پہلو کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. بہت اچھے لوگ ہیں جو لوگ آ کے اعلانات کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بچے نہیں ہیں، یہ پارلیمنٹ کے ممبران تھے، یہ وزراء تھے، یہ بہت اہم عہدوں کے اوپر رہنے والے لوگ تھے. ایک تو انہیں ان نوٹس نہیں جانا چاہیے، اور دوسرا یہ محض آپ انہیں ایک نئی سیاسی جماعت کا فتویٰ یا تمغہ نہ دے دیں، آپ انہیں اس پروسیس سے گزرنے دیں. نواب وسان صاحب سے جانتے ہیں. نواب صاحب، مسلم لیگ نون میں جب لوگوں کو تھوڑی بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور پھر مشرف صاحب آئے، انہوں نے تھوڑا وینٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی آئیں ایک نئی پارٹی اور ترقی اور یہ اور ریفارمز اور سب کچھ، تو لوگ وہاں سے چھوڑ کے پی ایم ایل کیو میں آ گئے. اسی طرح سے تحریک انصاف آئی جب 30 اکتوبر 2011 کو نیشنل سینیریو پہ مرج ہوئی، تو پیپلز پارٹی میں یا پی ایم ایل این میں ایک گھٹن موجود تھی، تو لوگ وہاں سے چھوڑ کے پھر ان کے پاس آ گئے. اب ایم کیو ایم کے اندر جو گھٹن موجود تھی، اس گھٹن سے نکلنے والے لوگ اب مصطفیٰ کمال کے پاس جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے اندر سے اب کوئی اسی طرح سے کوئی نیا دھڑا، کوئی فارورڈ بلاک اگر بنتا ہے تو ویلکم کریں گے آپ سیاسی ورکر ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ جو مصطفیٰ کمال کی آپ نے جو باتیں کی ہیں، تو یہ تو میرے خیال میں کراچی تک محدود نہیں ہے، یہ پاکستان لیول پہ پارٹی بنے گی. اور جو لگ رہا ہے ان میں بہت ساری پارٹیوں سے لوگ ان کی پارٹی میں جائیں گے، پر کامیاب وہی پارٹی ہوتی ہے جو پہلے سے ہوتی ہے، جو پہلے سے یہ اسٹرانگ ایک بن گئی، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یا کوئی اور پارٹیاں ہیں. ان کو کوئی بھی کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. کتنے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، سیٹ تو پارٹی کی ہے، پارٹی کس کو دے گی، کسی کو بھی دے گی تو وہی جیتے گا، نہیں کوئی اور آئے گا. ایک کوشش ہوتی ہے کسی کوئی بھی پارٹی کوشش کرتی ہے کہ میں جیت کے آؤں یا میں یہ کے آؤں. مزہ تب ہے کہ جب یہ جلسہ کرے گا، جلسہ بھی ہو جائے گا، آگے لوگوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے جائے گا، تب پتہ چلے گا. تو یہ ہے. باقی ایک آپ نے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی، تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع سے لے کے ابھی تک کتنے لوگ گئے، کوئی پارٹی پہ اوپر فرق نہیں پڑا. کوئی بھی کئی 30 مار تھے، بڑے تنگیر تھے، گئے، پارٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. جو ہمارے سندھ سے اگر کہہ لیں فرق نہیں پڑا. 2013 کے الیکشن میں آپ کا نام و نشان پنجاب سے مٹ گیا، گلگت بلتستان سے مٹ گیا، خیبر پختونخوا میں آپ کے حکومت اتحادی تھے، آپ کا مٹ گیا، بلوچستان میں آپ کے وزیر اعلیٰ تھے وہ ختم ہو گئے، آزاد کشمیر میں بھی آپ کو بڑا سخت ٹف ٹائم دے رہی ہے نون لیگ. نقصان تو ہوا نہیں صاحب. ایم کیو ایم کے بارے میں جب ایم کیو ایم پر بہت سنگین قسم کے الزامات لگتے تھے تو ایک سوال اٹھتا تھا کہ لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں ایم کیو ایم کو، اور اس کا جواب یہ ملتا تھا کہ مہاجروں کو یا اردو سپیکنگ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی ہے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، پیپلز پارٹی کو ووٹ دے نہیں سکتے، لہٰذا ان کو ایم کیو ایم کو ووٹ دینا پڑتا تھا. اب انٹیریئر سندھ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ گھٹن ہے کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نہ آپ وہاں پہ اس طرح سے جا کے کام کر پا رہے ہیں، نہ عمران خان کام کر پا رہے ہیں. تو لوگوں نے اگر ووٹ دینا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دے رہے ہیں. آپ نہیں، دیکھیں امیر عباس، بات یہ ہے کہ پارٹیوں میں گھٹن نہیں ہوتی.
یہ کچھ لوگ سائبیریا کے پرندے ہوتے ہیں جو گرم موسم ڈھونڈتے رہتے ہیں اور لمبی لمبی اڑان بڑھتے ہیں. کبھی وہ ایران میں آتے ہیں, کبھی وہ افغانستان میں آتے ہیں, سائبیریا سے نکلتی ہیں وہ کونجیں, کبھی پاکستان میں آتی ہیں, کبھی یہ سیاسی کونجیں ہوتی ہیں جنہوں نے ہمیشہ چمک دیکھنی ہوتی ہے. ان کا کسی نظریے سے, کسی جماعت سے, کسی لیڈرشپ سے اور اپنی کمٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ابھی اعجاز چوہدری صاحب فرما رہے تھے, اچھی بات ہے کہ وفاقی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑی دانشمندی کے ساتھ نوٹس لیا ہے. پہلی دفعہ 30 سالوں میں لیا ہے. میں جو بتا رہا ہوں, سرفراز مرچنٹ صاحب سے رابطہ کیا, وہ تشریف لا رہے ہیں, وہ آ کے پورا بیان دیں گے. شاہد حیات صاحب جا کے خود ان صاحبان کو ملے ہیں اور ان سے آدھ پون گھنٹہ ڈسکشن کی ہے اور معاملات کو دیکھیں. ایک بڑا سیریس ایلیگیشن ہے را کے معاملے میں جس کو کوئی پاکستانی بھی جو تسلیم کرنے کے لیے ایسی جماعت کو تیار نہیں. لیکن میاں صاحب آپ نے بھی اس وقت تک تو آنکھیں چرائی ہوئی تھی نا, جب تک میڈیا نے سرفراز مرچنٹ کا انٹرویو نہیں کیا, جب تک مصطفیٰ کمال واپس نہیں آیا. آپ بھی مٹی ڈال لیتے نا. میڈیا نے تو ڈسکو بھی بڑا دکھایا تھا, اس کی بات وہ میں بتاؤں گا, وہ جو ڈی چوک میں ہوتا ہے. اچھا آگے چلیں. بات یہ ہے کہ 2 چیزیں مانگی جا رہی ہیں اس ملک میں. یہ ریت بھی بن گئی ہے, رسم انقلاب بھی بن گئی ہے اور رسم تبدیلی بھی بن گئی ہے کہ جو پرانے گناہ گار ہیں ان کے لیے کچھ سپیشل صابن لاؤ, ان کو دھو کے اور ان کو نئی پارٹی کا جھنڈا پہنا کے ان کو کہہ لو جی اب تو یہ پاک صاف ہو گئے ہیں. دیکھیں میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں. اچھائی ہے, برائی ہے, تعریف ہے, الزامات ہیں. میری سیاسی سوچ کہتی ہے کہ اپنی قیادت, اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہو, بغیر اس طرف دیکھے کہ کل کو ہم اقتدار میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. نظریے کے ساتھ رہو, اپنی میرے بھائی بیٹھے ہیں, اپنی جماعت کے ساتھ رہو, نظریے کے ساتھ رہو. یہ سائبیریا کی کونجیں نہ بنو. صحیح. سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صافی صاحب آواز آپ کو سر؟ جی آ رہی ہے. تھینک یو. صافی صاحب, اب مصطفیٰ کمال, پھر اس کے بعد انیس قائم خانی, وسیم آفتاب, ڈاکٹر صغیر, اب رضا ہارون. تو ایک طرف یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ جی ان کا ضمیر 20 سال پہلے کیوں نہیں جاگا, ضمیر کیوں سویا رہا, ٹائمنگ کیسے مل گئی, آج کیوں آ رہے ہیں, کون لے کر آ رہا ہے, پیسہ کون دے رہا ہے, گھر کس نے لے کے دے دیا, ایئرپورٹ سے 75 ہاؤس نمبر 75 تک کون لے کر آیا. اور ایک سوچئے کہ بھائی اگر ضمیر نے کبھی تو جاگنا تھا نا, یا تو آپ انہیں کہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ کسی غلط مافیا کا حصہ بن گئے تو خبردار اگر آپ وہاں سے باہر نکلے, اب وہی میں مرنا ہے آپ نے. دوسرا یہ کہ ہاں جب کبھی کسی کو موقع ملے گا وہ باہر نکلے گا, بولے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یقیناً کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے اور اس کی کبھی تائید نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آ کے ہماری سیاست کو یا ہماری سیاسی جماعتوں کو مینیج کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ کس کا ضمیر کس وقت جاگتا ہے اور وہ جو بات کر رہا ہے اس بات میں کتنا وزن ہے اور اس کے حقائق, اس کے ملک پہ اثرات کیا مرتب ہوں گے. مثلاً کیا ہم اب قائد اعظم محمد علی جناح کو صرف بنیاد پہ خدا نخواستہ کنڈیم کر لے کہ آپ پہلے کانگریس میں تھے تو آپ کا ضمیر پہلے دن سے کیوں نہیں جاگا؟ صحیح. کیا ہم نواز شریف صاحب کو جمہوریت پسند ہی نہ مانے کیونکہ ہم ان سے کہے کہ جب آپ کو ضیاء الحق صاحب کریٹ کر رہے تھے اور آپ 99 تک ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے کہنے پہ کر رہے تھے, کیا ہم جماعت اسلامی کو آج اس لیے سیاسی قوت نہ مانے اور ان کی کسی بھی بات کو وزن نہ دے کہ جی آپ لوگ بھی تو آئی جی آئی اور ان مرحلوں میں وہ اس کے کہنے پہ کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے؟ کیا ہم بھٹو صاحب کو یہ کہہ سکتے کہ ان کا جمہوریت اور آئین کے لیے کوئی کنٹریبیوشن ہم اس کو اس لیے نیگیٹ کرے کہ وہ جب تک ایوب خان کی کابینہ میں رکن تھے, وزیر تھے, تو تب تک ان کا ضمیر نہیں جاگا؟ اور سر معذرت کے ساتھ وہ اس سے بھی پہلے, وزیر خارجہ سے بھی پہلے, جب وہ کنونشن مسلم لیگ ایک عامر کی بنائی ہوئی کہ پہلے جنرل سیکرٹری بھی رہے. نہیں, اس کا صرف یہ نہیں, یہ آج میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کابینہ میں بہت سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ضمیر کو اس وقت جنرل احتشام ضمیر نے بدلوا دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اکتوبر 99 کو جب میاں صاحب کو رخصت کیا گیا
मैं 3 दिन बाद लाहौर गया था, लाहौर में ऐसी खामोशी थी कि जैसे इस पूरे शहर में मियाँ साहब का चाहने वाला एक भी नहीं है। और उसके 3 दिन बाद मैंने देखा था कि एहसन इकबाल साहब जैसे आदमी ने भी अपनी ज़मीर की आवाज़ पे उनके खिलाफ वो दे दिया था। तो देखिए आज हम उनके लोगों के रोल को देखते हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की सियासत में जितनी वफादारियां बदलती हैं वो लोग उस वक्त बदलते हैं जब उनको दूसरी तरफ फायदा या बेहतर फ्यूचर नजर आता है। इसी कंटेक्स्ट में पिछले इलेक्शन से कबल कुछ लोग मुस्लिम लीग नून में आए और कुछ लोग तहरीक इंसाफ में आए। अब हम सब तो उनकी तहसीन कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुस्तफा कमाल साहब है इनके ज़मीर के जागने में थोड़ा सा फर्क भी है। उनका ज़मीर जागा पिछले इलेक्शन के फौरन बाद, जब वो सेनेटर बने और उनको सेनेटर के अभी 4.5 सर मुझे ब्रेक में जाना है, मुझे ब्रेक में जाना है। कथा कलामी की इजाजत तो साफी साहब एक ब्रेक से वापस आते हैं। जरा एजाज चौधरी साहब से जानते हैं, जो डिस्को की बात भी किया मियाँ साहब ने, वो डिस्को क्या था और कुछ और चीजें। ब्रेक के बाद वेलकम एजाज चौधरी साहब। सर एक तो डिस्को के हवाले से बात की थी मियां मन्नान साहब ने कि उसको भी मीडिया ने प्रमोट किया, अभी भी शायद मीडिया जो है वो सब कुछ दिखा रहा है मुस्तफ़ा कमाल साहब का। तो एक तो डिस्को का जवाब ऑब्वियसली आप देना चाहेंगे, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का अगेन ये इतलात आ रही है कि शायद पंजाब से कोई बड़ी शख्सियत तहरीक इंसाफ की वो भी इस कैंप को ज्वाइन करने वाली। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे मियां मन्नान साहब ने एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मेरी वो एक फ़िक्र के एतबार से इस मुल्क के अंदर एक जानदार सियासी तहरीक हर वक्त चलनी चाहिए, और जो आम आदमी के मसाइल हैं वो पसे पुश चले जाते हैं, कोई उनके ऊपर बात नहीं करता। पार्लियामेंट अपने इस्तेहकाम की बात करती है, अपनी मराअत की बात करती है, यानी मिसाल के तौर पे करप्शन की बहुत बात हो रही है। जो 3% या 10% के अलावा 90% लोग हैं ना, उनका करप्शन भी मसला नहीं है। गुर्बत है, अफलास है, बेरोज़गारी है, तालीम नहीं है, स्कूल नहीं है, उनका वो मसला है रोज़, यानी बिल्कुल ही आम आदमी के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जो हमारे दानश्वरों की, हमारे जैसों की गुफ्तगू के ज़ेर बहस है ना, वो बिल्कुल और चीज़ है। और एक आदमी के पास पाकिस्तान में एक वोट के अलावा, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, उसके पास कोई कीमती और मजबूत चीज़ नहीं है। मैं आज़रुए ईमान ये बात कहता हूँ कि हमने वो तहरीक इसलिए चलाई थी, यानी मैं अपने तौर पे, देखा ना, आप कह सकते हैं हज़ारों लोग और लाखों लोग शामिल थे, किसी का मकसद उसमें डिस्को भी हो सकता होगा, ठीक, लेकिन मैंने उसे आज़रुए ईमान इसलिए चलाया था कि वोट की सैंक्टिटी का कोई इंतज़ाम कर लिया जाए। अगर हमारे दाएँ और बाएँ लोग कभी इलेक्शन के बाद एतराज़ नहीं करते मुंतखब होने वालों पे, तो यहाँ पर भी ये चलन हो जाए। इतना सही जवाब मैं देना चाहता हूँ ताकि तारीख़ के हवाला दुरुस्त हो जाए। उसके बाद अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट इस पार्टी को तश्कील दे रही है, तो नून लीग की मजबूत, हौसलामंद, दानिशमंद हुकूमत बैठी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे वादा माफ गवाह हैं, आप सियासी पार्टी तश्कील न देने दें, आप इनको आने दें। मुझे ये बताइए, ये जो कहते हैं हम विटनेस हैं, हमारे सामने हुआ है, ठीक है ना, तो आपको तफ्तीश के अंदर ये भी पता चल जाएगा। यानी आपको क्या याद नहीं है मुस्तफ़ा कमाल, क्या ये रजा हारून, क्या ये सारे दोस्त जो मीडिया पे आते थे, ये किस तरह उसे अल्लाह का अवतार के तौर पे पेश करते थे, जैसे आज ये कुछ गले फाड़ फाड़ के और मीडिया वालों को स्नब किया जाता था। और इसलिए मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते संजीदगी के साथ सारे हालात को जायजा लें और हम अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, बैकडोर काम ना करें, फ्रंट के ऊपर आए, पार्लियामेंट इसके ऊपर डिबेट करे। ये बात आज की नहीं, आपको याद होगा बीबीसी को जो रिपोर्ट आई थी ये रॉ के साथ और फंडिंग की, वो बीबीसी के रिपोर्टर ने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक अथॉरिटेटिव ऑफिस ने मुझे ये बताया है, यानी वो कोई आसमान से नहीं उतरी थी, उससे लेकर अब तक इसका कोई ना कोई नतीजा निकल आना चाहिए था। इसलिए सर चलें अब तारीफ कर देना, अब उसी चौधरी निसार साहब ने FIA के मैं कहता हूं, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, तारीफ तो अल्लाह की जात है, तारीफ के काबिल। हुक्मरानों को तारीफ की जरूरत नहीं होती, वो तारीख के रिकॉर्ड के अंदर खुद ब खुद चढ़ता रहता है। हदीस नबवी में भी यही है कि इनकी कोई तारीफ की जरूरत नहीं है, तज़किरा जरूर करें। इसलिए तारीफ जब हो जाएगी, काम हो जाएगा, दुनिया तारीफ, मैं करूं या ना करूं, ये मुल्क अगर मजबूत हो जाए
اور سازشوں سے پاک ہو جائے، کس کے نام لکھا جائے گا؟ میاں منانی کے نام لکھا جائے گا نا، میرے نام تو نہیں لکھا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ حکومت میں تو یہ بیٹھے، نواز شریف صاحب کا ان کے اس قائد لیے کا میں نام بھی پوری لکھا جائے گا۔ سنجیدگی سے کہتا ہوں یہ بات کہ پاکستان کے اندر اقتدار کے لیے جب لوگ پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں تو آپ ان کے اوپر جو مرضی الزامات لگا لیں، لیکن اگر لوگ کوئی اپنے فہم و شعور کے مطابق یہ بہتر سمجھتا ہے کہ آج سے پہلے، یعنی جس طرح کچھ ایم کیو ایم کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج سے پہلے وہ کسی غلط راستے کے اوپر تھے، تو کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ اصلاح کی طرف آئیں۔ یہ اہم پوائنٹ ہے۔ ذرا میں نواب صاحب کو، میں نے دونوں باتیں اس لیے بڑے واضح طور پہ کہا۔ بالکل صحیح۔ نواب صاحب، بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف متحد ہو جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں، ہو سکتا ہے ایسے ہی اگر یہ جو متحد ہو جائیں۔ میں پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کا پہلے جو ٹاک شو تھا، دیکھیں وہ کیسے متحد ہوں گے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں اس پہ۔ تو میں اب جب آپ کا پہلے ٹاک شو تھا اس میں میں نے کہا یہ تھا کہ سیاست کمزور پڑ رہی ہے، جہاں سیاست کمزور پڑتی ہے تو پھر اور کہیں سے گلاب کے گل کھلتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہیں سے بھی۔ تو میرے خیال میں اب بھی ہم یہ چھوڑ دیں کہ اقتدار کس کو ملنا ہے، نواز شریف کو ملنا ہے، پیپلز پارٹی کو ملنا ہے، پی ٹی آئی کو ملنا ہے۔ اگر ہم تینوں پارٹیاں اکٹھے ہو جاتی ہیں، ہر چیز کا مقابلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایک پارٹی کوئی چاہے مجھے اقتدار ملے، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی چاہے میں اقتدار میں رہوں، مجھے آکسیجن دی جائے، تو پھر یہ معاملات تب خراب ہوتے ہیں جب سیاست کمزور پڑتی ہے۔ تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس پوائنٹ پہ اکٹھے ہونے میں کیا دشواری، کیا رکاوٹ حائل ہے؟ کون سی دنیا کے سپر پاور رکاوٹ بن رہی ہے کہ کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے؟ نہیں، دیکھیں نا، ایک سب سے بڑی بات کہ ہم سیاستدان سچ نہیں بولتے۔ اگر سچ بولنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں دائیں بائیں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اگر ہم سچ بولتے ہیں۔ سائیں بلاول نے کیا قائم علی شاہ صاحب سے مشورہ کیا، جو ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وفاق چڑھائی کر رہا ہے سندھ کے اندر، اگر نیب یا ایف آئی یہ کام کرے تو آپ کے وہ چڑھائی؟ وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ منان بھائی بیٹھے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف سندھ میں سب کچھ ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، باقی جو پنجاب میں یا دوسروں صوبے میں کچھ نہیں ہو رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، یہ ملک سب کا ہے، یہ منان کا نہیں ہے، پنجاب کا نہیں ہے، یہ پورا ملک پورے سندھ کا بھی ہے، کے پی کے کا بھی ہے، بلوچستان کا بھی ہے، ایسے سب کا ہے۔ تو میرے خیال میں جب سچائی پہ جب ایک اور حال ایک مطلب احتساب ہوگا نا، سب خوش ہوں گے اور سب کہیں گے ہاں ٹھیک ہے۔ ایک طرف اگر سندھ میں ہوگا تو یہ ناجائز ہوگی۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان مضبوط ہونا چاہیے۔ سیاست جب کمزور بلاول صاحب کا یہ خواب ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی اگر متحد ہو جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ اس جملے میں بلا شبہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے سپوکس پرسن نعیم الحق صاحب نے ایک بڑی سخت بات کہی ہے۔ جب اس قسم کی سوچ ہو ایک پارٹی کی دوسری پارٹی کے بارے میں، ایک پارٹی کے لیڈر کی دوسری پارٹی کے لیڈر کے بارے میں، تو وہ کس طرح سے جب ایک دوسرے کو غدار سمجھے، ملک دشمن سمجھے، تو وہ کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ ذرا میاں صاحب سے جانتے ہیں، ایک بریک سے واپس آئیں۔ بریک کے بعد ویلکم۔ بلاول بھٹو زرداری کی خواہش کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف جو تین بڑی جماعتیں ہیں، اگر یہ متحد ہو جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ کیا کچھ ناممکن ہے جو ممکن نہیں بنایا جا سکتا؟ لیکن صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب، بلاول کے والد کو ہی شہباز شریف صاحب نے کہا زر بابا 40 سور اور علی بابا 40 سور، پھر عمران خان صاحب زرداری صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین آدمی کہتے رہے ہیں، پھر آپ کی پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے اوپر بھی بڑے الزامات لگاتی رہی ہے۔ متحد کس طرح ہو جب ایک دوسرے کو سمجھتا ہے کہ یہ اس ملک کو چلانے کے قابل ہی نہیں ہے، تو وہ پلیٹ فارم پہ اس کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف تینوں اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اور پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں۔ ہاں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے یہ تسلیم ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں الزامات
ایلیگیشن اور کاؤنٹر ایلیگیشن کی سیاست سے باہر آنا چاہیے، الزامات پہ زور نہیں دینا چاہیے، ملک کے مسائل پہ زور دینا چاہیے. اور اس وقت تمام پارٹیوں کا جو فوکس ہے وہ 2018 کے الیکشن ہے، 2018 کے. اور 2018 کا الیکشن، یہ آج کا پروگرام ریکارڈ کر کے رکھ لیں، یہ مشروط ہے جمہوریت کے تسلسل سے. صحیح. اور تینوں بڑی پارٹیاں کبھی نہیں چاہیں گی کہ 2018 کے الیکشن میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کو کامیابی دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، اور عوام نے ووٹ دینا ہے، فیصلہ کرنا ووٹ کی طاقت سے ہونا ہے. لیکن ان سب کے لیے ایک شرط بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو جمہوریت کا تسلسل برقرار نہ رہے. سر اگین میں ایک ضمنی سپلیمنٹری کویسچن آپ اسمبلی میں بھی ریز کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب کل فرما رہے ہیں ضمیر کا سودا کرنے والے نہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں نہ ہی ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. ایسے حکمرانوں کو شکست دینے کا وقت آ گیا. نون لیگ کی پالیسیوں نے کسانوں کو تباہ کر دیا. میں بلاول کی یہ سٹیٹمنٹ مجھے اس میں عملیت پسندی نظر نہیں آ رہی ہے کہ جب ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ دوسرا ضمیر کا سودا کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا کس طرح سے؟ یہ ڈویبل کیسے ہے؟ اچھا، خان صاحب بڑے لیڈر ہیں، چوئی جہاز صاحب سن رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اپنا نیریٹیو، اپنا ایک امیج، اپنی شخصیت پہ ایک ٹھپا لگا لیا ہے. جیسے نصرت فتح علی خان کی قوالی مشہور تھی، کسی کا پاک میوزک مشہور ہے، کسی کی غزلیں مشہور ہیں. خان صاحب کا صرف اور صرف الزام ہی مشہور ہے، اور خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ شہرت ہی الزام ہے، اور اس وقت تک وہ سیاستدان نہیں بن سکتے جب تک الزامات سے باہر نہیں آئیں گے. صحیح، اور ٹھوک بجا کے الزام نہیں لگائیں گے. اب دیکھیں نا، اعجاز چودھری صاحب نعیم الحق صاحب ترجمان ہیں عمران خان صاحب کے. میں اگین بلاول کی بات کو آگے لے کے چلوں تو نعیم الحق صاحب ترجمان، یعنی وہ obviously عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سمجھی جائے گی ہے شریف خاندان کے وظیفہ خوروں پر خوف طاری ہے. اب سنیں جی، درباری سن لیں، عمران خان ان کے آقاؤں کا تعاقب کرتا رہے گا. یعنی درباری ہو گئے نیچے ایم این اے ایم پی ایس، اور آقا ہو گئے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب. اچھا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس میں بیٹھا ہوگا تھا تو میں بھی ہیز اٹھاتا، ہنستا. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب آپ اس کی باری کو تبدیل کر لیں نا. کسی موقع پہ کتنی فائری سپیچ کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، صحیح کتنی فائری سپیچ کرتے ہیں زرداری صاحب، اور ایون بلاول بھٹو. ٹھیک ہے نا، یہ جو اگر آپ تو مشترکات تلاش کرنا چاہیں نا، ان فائری سپیچز کے علاوہ کر سکتے ہیں. ورنہ امیر عباس کیا اس قوم کے ساتھ دھوکے نہیں ہوئے؟ ایمانداری سے بتا. بالکل ہوئے سر، بالکل ہوئے یار، خدا کے لیے. اچھا، اس نیریٹو کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی کہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ الزام لگا رہا ہے. میں بھی سیاستدان ہوں نا، ٹھیک؟ تو جی، سیاستدانوں نے جو اپنے ہاتھوں سے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، کچھ حصہ تو مجھے بھی لینا پڑے گا نا، میں بھی اسی برادری سے تعلق رکھوں. اس لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور صرف عمران خان ہی الزام لگا رہے ہیں. ہمارے ملک کے حالات جس طرح کے ہیں وہ ہمارے سامنے. اس کے بعد اس کے باوجود آپ مشترکات تلاش کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے الیکشن کی اصلاحات کے لیے کام کرنا ہے، ساری پارٹیاں مل کے کر سکتی ہیں. آپ نے احتساب کمیشن بنانا ہے، آل پاورفل، انڈیپینڈنٹ، اور 10 سال پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر میثاق جمہوریت میں اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں. 8 سال دونوں کی حکومت کو گزر گئے ہیں، اس پہ کام نہیں ہوتا. یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم یہ جو سی پیک ہے اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھ سکتے ہیں، ساری پارٹیاں شامل ہو کے کام کر سکتی ہیں. کوئی آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی ہے، ساری قوم اس کے اوپر کھڑی ہو گئی تھی کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، بلکہ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کو بھی بلا لیں بیچ میں آ کے. اس لیے ایسی بات نہیں ہے. جو when there is a will there is a way. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کی یہ شکایت کہ وہ سندھ اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. کے پی کے میں جانا چاہیے، بلوچستان میں جانا چاہیے، پنجاب میں جانا چاہیے. اس لیے آپ ایک بہت ہی آبجیکٹو آپ اپنی ڈسکشن کو لے کے آگے بڑھائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے بھی، آپ کی جو لوگ سننے والے ہیں، بالکل صرف میں ہی سننے والا نہیں ہوں، ان کی بھی کچھ نہ کچھ تعلیم ہوگی. رائٹ جی. نواب صاحب، پھر 4 اپریل کو برسی ہے بھٹو صاحب کی، تو زرداری صاحب تشریف لے کر آئیں. بلاول چونکہ ابھی نوجوان ہو سکتا ہے، شاید عمران خان اور نواز شریف صاحب اس طرح سیریس نہ لیں، لیکن زرداری صاحب آ کر یہی بات کریں.
اور ایک وش لسٹ بنائی جائے بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی طرف سے, اور وہ عمران خان صاحب کو بھجوائی جائے, بنی گالا نواز شریف صاحب کو بھجوائی جائے, اور کہا جائے کہ جی کرپشن کے اوپر ضرور ٹالرنس ہوگی پورے ملک کے اندر, اداروں کی ریسٹرکچرنگ کی جائے گی, ریفارمز لائے جائیں گے, اس ملک کا جو سیدھا گلا سڑا نظام ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا. سب آپ کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, وہی بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں بہت اچھی کی ہیں, اور لوگوں نے ان کو چیزوں کو سراہا ہے. آج میں نے جنرلی جو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا چینلوں پہ, جو اینکر وغیرہ ان چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ بار بار چلی بھی ہیں کلپیں. تو میرے خیال میں یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو, اگر سیاست کمزور تب پڑتی ہے جب دوسرا اقتدار کے چکر میں ہوتا ہے, کوئی اور کہیں سوچتا ہے, تو اس چکروں میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. سر یہ لفاظی ہوتی ہے نا, ول نہیں ہوتی, جو اعجاز چودھری صاحب نے کہا. دیکھیں بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں, جو کل بھی کی ہیں آج بھی کی ہیں, تو میرے خیال میں یہ آگے جائیں گی, اور ان کی کوشش ہوگی, ایفرٹس ہوں گے, اور ان کو آگے بڑھایا جائے گا. اور زرداری صاحب بھی آئے گا, یہ نہیں کہ زرداری صاحب نہیں آئے گا, زرداری صاحب کا اپنا ملک ہے. کب آئیں گے سر؟ نہیں آئیں گے. نہیں دیکھیں, انتظار کر رہے ہیں 8 مہینوں سے. آپ کے ڈان میں خود انہوں نے دکھایا تھا, آپ کے وہ گئے تھے پروگرام میں, انہوں نے بازو دکھائے تھے, زبان کاٹی گئی, سب دکھائے تھے. زبان تو میاں صاحب کے دور والی دکھا رہے ہیں. وہ تو یہ لوگ تو ظالم. بہت شکریہ میاں منان صاحب, نواب وسان صاحب اور چودھری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خواجہ اظہار الحسن صاحب وہ دبئی جا چکے ہیں جی, سنا ہے. خوشبخش شجاعت صاحبہ وہ امریکہ روانہ ہو گئی ہیں. فیصل سبزواری اور حیدر عباس رضوی وہ بھی جا چکے ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ چھٹیاں لے کر گئے ہیں, 2 مہینے کی انفارم کر کے گئے ایم کیو ایم کو. اسی طرح سے ارتضیٰ فاروقی, یہ رکن سندھ اسمبلی ہے شاید, یہ بھی لندن روانہ ہو گئے ہیں. ایک اور شخصیت ہے ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی باہر جا چکی ہیں. مصطفیٰ کمال کے کمالات جو ہیں, یہ مسلسل ہر پیر کو پریس کانفرنس کرتے ہیں 3 بجے, اور ہر پیر کو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. کون سا پیر مل گیا ہوا ہے مصطفیٰ کمال کو جو یہ سارے کمالات دکھا رہا ہے, اور اگلے پیر کو دیکھتے ہیں کیا کریں گے مصطفیٰ کمال. آپ سے ملاقات ہوگی کل. ایک بات, ہم سیاسی کارکن ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اپنے حلقے, اپنی جماعت, اپنی سیاست سے 2 گھنٹے کی چھٹی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ 2 مہینے کیسے چلیں گے باہر؟ 2 مہینے کی بات کرتے ہیں ہم, 2 گھنٹے کی چھٹی افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اس وقت بھی سیاست میں ہیں, اپنے کمرے میں بھی سیاست میں ہیں, پارلیمنٹ میں بھی باہر جا کے فریش ہو کے ادھر اعلان کر دیں. ہم کوئی نہیں جاتے, ری کنڈیشن بھی اپنے حلقے میں اور پارلیمنٹ میں. یہ نواب صاحب نے جو بات کی نہیں, یہ کوئی ٹرانزٹ ویزا ہوگا, باہر جائیں گے اور واپس آ کے مصطفیٰ کمال صاحب کو جائیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جی جائزہ.